बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा अपने सिर्फ नूर और सिर्फ अलीम से मदद फरमा। सूरत स्वाद आयत नंबर 15 से 16 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर इसकी तफसीर होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ये कुफ़ार सिर्फ एक सख्त चिंगाड़ का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके दरमियान कोई मोहलत नहीं होगी। और इन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमारा हिस्सा तू हमें रोज़े हिसाब से पहले ही जल्द दे दे। सूरत स्वाद आयत नंबर 15 से 16 का तर्जुमा था। इस आयत में लफ्ज़ फ़वाक का मानी, इसका महामिल और इसके मुतल्लिक़ हदीस। इस आयत में कुफ़ार मक्का की तरफ इशारा है कि वो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल तकज़ीब कर रहे हैं और अज़ाब के लिए सिर्फ़ क़यामत के मुंतज़िर हैं। वो इसके मुस्तहिक़ थे कि उनके कुफ्र की वजह से उन पर दुनिया में ही फ़ौरन अज़ाब आ जाता, लेकिन अल्लाह ताला फरमा चुका है, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो उनको अज़ाब दे जिस वक्त आप उनमें मौजूद हों। सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 33। जो कुफ़ार मक्का थे वो लगातार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि तौबा नऊज़ बिल्लाह, आप झूठे नबी हैं, सच्चे नबी नहीं हैं, और अल्लाह वाहिद नहीं है, और कुरान सच्ची किताब नहीं है। वो लगातार इनकार कर रहे थे और वो इस अज़ाब के मुस्तहिक़ थे कि उन पर दुनिया में अज़ाब आ जाए। पर अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 33 कि अल्लाह की ये शान नहीं कि ए हबीब, जब तक आप उनमें मौजूद हों अल्लाह उन पर अज़ाब भेजे। तो कुफ़ार हजूर की इस निस्बत से महफूज हो गए। वैसे तो निस्बत का फ़ायदा काफिर को और मुनाफिक को नहीं होता, निस्बत का फ़ायदा सिर्फ मोमिन को पहुँचता है, काफिर और मुनाफिक को निस्बत का फ़ायदा नहीं पहुँचता। पर इस आयत से ये साबित हो रहा है कि काफिर को भी हजूर की निस्बत का इतना फ़ायदा ज़रूर होता है कि दुनिया में उस पर जो अज़ाब आना है वो टल गया। तो इतनी सख्त बातें कर रहे थे कुफ़ार कि अल्लाह वाहिद नहीं है, कुरान सच्चा नहीं है, आप ख़ुद रसूल नहीं हैं, झूठे हैं, यकीन, और लगातार आपको की तकज़ीब कर रहे थे, फिर भी उन पर अज़ाब क्यों नहीं आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से? मैंने पहले अर्ज़ किया है कि निस्बत का फ़ायदा काफिर और मुनाफिक को नहीं पहुँचता। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं, नबी हैं, रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं, इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद उनका जो बेटा है वो काफिर था। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की निस्बत का फ़ायदा उनके बेटे को नहीं हुआ। ऐसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, रसूल हैं, और उनकी बीवी काफिर थी, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की निस्बत का फ़ायदा उन्हें नहीं पहुँचा। ऐसे अब्दुल्ला बिन उबई बहुत बड़ा मुनाफिक था हजूर के दौर में। हजूर ने उसको अपना जुब्बा दिया, उसके लिए इस्तग़फ़ार की, उसका नमाज जनाजा पढ़ाया, फिर भी उसको इस निस्बत का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। अगर इस पर एतराज़ किया जाता है कि निस्बत का कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर फ़ायदा पहुँचता तो इन लोगों को फ़ायदा होता। तो निस्बत का इनकार तो कोई भी इल्म वाला नहीं कर सकता, जाहिल इंसान ही कर सकता है। निस्बत का ताल्लुक़ तो ईमान के साथ है, निस्बत नहीं तो ईमान नहीं है। जब हम कहते हैं कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं नबी पाक पर ईमान लाया, मैं कुरान पर ईमान लाया, तो ये ईमान लाना हमारा क्या है? ये निस्बत ही तो है, ये एक ताल्लुक़ है। निस्बत क्या होती है? ताल्लुक़ को कहते हैं, वास्ते को कहते हैं। जब हम कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, तो एक ताल्लुक़ और एक वास्ता कायम हो गया अल्लाह पाक से इस ईमान लाने की वजह से। जब हम कहते हैं हम कुरान पर ईमान लाए, तो कुरान से एक ताल्लुक़ और वास्ता कायम हो गया इस ईमान लाने की वजह से। तो यही निस्बत है। जब हमने कहा हम नबी पाक पर ईमान लाए, तो एक ताल्लुक़ और वास्ता जो कायम हुआ है, यही तो निस्बत है। अगर निस्बत नहीं तो ईमान नहीं है। तो निस्बत का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, कोई आलिम इनकार नहीं कर सकता। जाहिल करे तो वो उसकी मर्ज़ी, आलिम नहीं कर सकता। तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि आम कायदा और कानून यही है कि काफिर और मुनाफिक को निस्बत से फ़ायदा नहीं होता। पर इस आयत में से ये ज़ाहिर हो रहा है कि काफिर को भी निस्बत का इतना फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है कि दुनिया में
उस पर अज़ाब टल जाए। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का कुफार को इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उनसे दुनिया में आने वाला अज़ाब टल गया। बहरहाल उनको इस तरीके से दुनिया में अज़ाब आया कि जंगों में उनको शिकस्त हुई, जंगों में वो मारे गए, कत्ल हुए, जंगों में उनको गिरफ़्तार किया गया। इस एतबार से उनको ज़रूर अज़ाब आया। बहरहाल जो आसमानी अज़ाब आता है, जो अल्लाह की तरफ से कुदरती अज़ाब आता है, वो अज़ाब नहीं आया उन पर। तो यहाँ पर इस आयत से लग रहा है कि कुफार को भी निस्बत से फ़ायदा होता है, आम कायदा कानून ये नहीं है। इसलिए अब उन पर अज़ाब उसी वक्त होगा जब दूसरा सूर फूका जाएगा और सब काफिरों को ज़िंदा करके दोज़ख की तरफ धकेल दिया जाएगा। तो अब उन पर अज़ाब तब होगा, अभी तो आप उनके बीच में हैं, जब पहले सूर फूका जाएगा, फिर वो सारे मर जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, और फिर दूसरा सूर फूका जाएगा तो फिर सबको ज़िंदा कर दिया जाएगा और सबको हशर के मैदान की तरफ ले जाया जाएगा। तो कुफार पर ये अज़ाब होगा कि जब वो हशर के मैदान की तरफ जाएंगे तो उसके बाद यकीनन उन्होंने दोज़ख की तरफ ही जाना है, जन्नत के लिए। जन्नत का उनके पास फिर कोई रास्ता बाकी नहीं है। तो इसलिए अब उन पर अज़ाब उसी वक्त होगा जब दूसरा सूर फूका जाएगा और सब काफिरों को ज़िंदा करके दोज़ख की तरफ धकेल दिया जाएगा। हर चंद के कुफार असल में सूर फूके जाने का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वो तो तंज़िया तौर पे कहते थे कि फिर वो अज़ाब कहाँ है, फिर वो सूर फूक दीजिए। वो ये नहीं कि असल में सूर फूकने का इंतज़ार कर रहे थे, वो तंज़िया तौर पे कहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हालत ज़हरा के एतबार से इस्तेहज़ान फरमाया। तो जैसे वो तंज़िया कह रहे थे तो अल्लाह ने भी इस्तेहज़ा के तौर पर उनसे फरमाया और ये बताया कि जब वो सूर फूंक दिया जाएगा तो फिर उनके और नज़ूल अज़ाब के दरमियान कोई मोहलत नहीं होगी, कोई मोहलत, कोई वक्फ़ा नहीं दिया जाएगा। इस आयत में फ़वाक का लफ्ज़ है और फ़वाक इसमें फ़ेल वाहिद है। इसका मानी है दरमियानी वक्फ़ा। 2 मरतबा दूध दोहने के दरमियान जो वक्फ़ा होता है इसको फ़वाक कहते हैं। जब गाय का, भैंस का, ऊँटनी का जब दूध दोहा जाता है तो एक दफ़ा जब आपने धो लिया फिर दोबारा आपने धोआ तो इसके दरमियान के वक्फ़े को फ़वाक कहते हैं। तो लफ्ज़ फ़वाक का ज़िक्र इस हदीस में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक शख्स पहाड़ की घाटियों में से गुज़रा जिनमें मीठे पानी का एक छोटा सा चश्मा था। इस पानी की लज्जत की वजह से उसको वो चश्मा अच्छा लगा। उसने दिल में कहा, काश मैं लोगों के दरमियान से निकल जाऊं और इसी घाटी में रहूं और मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त हासिल किए बगैर हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। फिर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का ज़िक्र किया। आपने फरमाया, तुम ऐसा ना करो, क्योंकि तुम में से किसी एक शख्स का अल्लाह की राह में ठहरना अपने घर में 70 साल नमाज पढ़ने से अफजल है। उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने फ़लाँ वादी देखी है, जगह देखी है, वहाँ पर चश्मा मुझे अच्छा लगा, मैं सोच रहा हूँ सारा कुछ छोड़ के वहाँ जाके आबाद हो जाऊँ, वहीं जाके इबादत करता रहूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, वहाँ पे इबादत करूँ, नमाज़ें पढ़ूँ, रोज़े हज़र, सारा कुछ वहाँ पे करूँ, नेक अमाल करूँ, तो मुझे आप इजाज़त दीजिए। तो नबी पाक ने फरमाया, नहीं, तुम ऐसा ना करो, क्योंकि तुम में से किसी एक शख्स का अल्लाह की राह में ठहरना अपने घर में 70 साल नमाज पढ़ने से अफजल है। तो जो अल्लाह की राह में ठहरे, यानी अल्लाह की राह में लड़ना, जहाद करना, ये आगे इस हदीस में आ रहा है। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ कर दे और तुमको जन्नत में दाखिल कर दे? अल्लाह की राह में जहाद करो। जिस शख्स की ऊँटनी फ़वाक यानी दूध दोहने के वक्त के बराबर भी अल्लाह की राह में कताल किया, जिस शख्स ने ऊँटनी के फ़वाक यानी दूध दोहने के वक्त के बराबर भी अल्लाह की राह में कताल किया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। यानी एक ऊँटनी का जब दूध दोया जाता है, जो उसमें वक्फ़ा होता है, जो उसमें वक्त लगता है, अगर इतनी देर भी कोई जहाद करे, अल्लाह की राह में कताल करे, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। ये कितना कम टाइम है, कितना कम वक्फ़ा है। 4 से 5 मिनट में
جانور کا دودھ جو ہے وہ انسان دھو لیتا ہے تو 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں. تو کوئی ایک شخص اتنا یعنی 4 سے 5 منٹ کا ٹائم لگتا ہے دودھ دھونے میں، اور یہ بہت کم وقفہ ہے. اگر اتنی دیر بھی کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کا اتنی دیر جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، حضور فرما رہے ہیں گھر میں 70 سال نمازیں پڑھنے سے افضل ہے. یہ جہاد کی فضیلت ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، کیونکہ تم میں سے کسی ایک شخص کا اللہ کی راہ میں ٹھہرنا اپنے گھر میں 70 سال نمازیں پڑھنے سے افضل ہے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جس شخص نے اونٹنی کے فواق کے برابر بھی اللہ کی راہ میں قتال کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1650. چیخ اور چنگھاڑ کے 3 محامل. اس آیت میں جس چیخ اور چنگھاڑ کا ذکر ہے اس کے 3 محامل ہیں. ایک یہ ہے کہ اس چیخ اور چنگھاڑ کی صورت میں ان پر فوراً عذاب آ جائے گا، اور عذاب آنے سے پہلے ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ جتنا دودھ دہنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے. جو کام کر رہا ہوگا، جو عورت دودھ دہو رہی تھی، جو شخص جو بھی کام کر رہا تھا، جس کام میں مصروف ہوگا، جب قیامت آئے گی تو اچانک آ جائے گی اور کسی کو خبر نہیں ہوگی. اس چیخ اور چنگھاڑ سے مراد پہلی بار سور پھونکنے کی آواز ہے. اس چیخ اور چنگھاڑ سے مراد پہلی بار سور پھونکنے کی آواز ہے. اس سور کے پھونکتے ہی قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور سور پھونکنے کے بعد ان کو اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا جتنا وقفہ دودھ دھونے کے درمیان ہوتا ہے. اور اس کا تیسرا محامل یہ ہے کہ اس چیخ اور چنگھاڑ سے دوسری بار سور پھونکا جانا مراد ہے، اور اس کے فوراً بعد کافروں کو دوزخ کی طرف دھکیل دیا جائے گا. اور سور کی اس آواز اور چنگھاڑ کے بعد ان کو اتنے وقفے کی بھی مہلت نہیں ملے گی جتنی دودھ دہنے کے درمیان مہلت ہوتی ہے. ان دونوں آیتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسلی دینا مراد تھا، تاکہ کفار کی تکذیب سے آپ کا دل تنگ نہ ہو اور ان کے کفر سے آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ سابقہ امتوں نے اپنے رسولوں کی اسی طرح تکذیب کی تھی جس طرح اہل مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں. اور ان کافروں کی بھی بھاری اکثریت تھی، اور اس کے مقابلے میں ان رسولوں اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بہت کم تھی، اور وہ کفار اپنے کفر اور تکذیب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کے عذاب کا شکار ہو گئے. اور ان کی جمعیت اور ان کی کثرت اور ان کی جسمانی قوت اور مال و اسباب کی کثرت ان کے کسی کام نہ آ سکی. سو یہی حال کفار مکہ کا بھی ہوگا، اور ان کا اخروی عذاب کا انتظار کرنا اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کی دوزخ کے عذاب کے آثار سے ہے. اس کے بعد فرمایا اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارا حصہ تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد دے دے. سورہ صاد آیت نمبر 16. اس قول کے قائل النضر بن الحارث بن القمہ بن کندی الخزائی اور اس کے موافقین تھے. انہی لوگوں نے یہ بھی کہا تھا. سورۃ الانفال آیت نمبر 32. اور جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے برحق ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا پھر ہم پر کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے والا نہیں مانتے تھے. یہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ واحد نہیں ہے، اللہ کئی ہیں، ایک سے زیادہ خدا ہیں، اور نبی پاک سچے نبی نہیں ہیں، توبہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور اللہ نے ان کو نہیں بھیجا ہے. اور اگر یہ قرآن سچا ہے اور یہ واقعی تیری طرف سے ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے. اور اس کا جواب اللہ پاک نے پہلے دے دیا ہے کہ کیوں اس نے عذاب نازل نہیں کیا. سورۃ الانفال آیت نمبر 33. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ
ان کو عذاب دے جس وقت آپ ان میں موجود ہوں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کفار سے یہ عذاب ٹل گیا۔ ویسے تو نسبت صرف مومن کو فائدہ دیتی ہے، کافر اور منافق کو نہیں دیتی، پر اس آیت سے یہاں پر یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں پر کفار کو بھی حضور کی نسبت سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے والا نہیں مانتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس دعا کے شروع میں کہا اے ہمارے رب، اس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ صدق کے دل اور حضوری قلب اور انتہائی دل سوزی سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد دے دے۔ اس آیت میں کتانہ کا لفظ اور القط کا معنی ہے کسی چیز کو کاٹنے کے بعد اس کا حاصل شدہ ٹکڑا، اور اس سے مراد ان کا حصہ اور مقسوم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اس عذاب سے جو حصہ ہمارے لیے مقدر ہے وہ حصہ ہمیں دنیا میں دلوا دیں اور اس کو روز حساب تک مؤخر نہ کریں۔ یہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے، تکذیب کرتے اور کہتے اگر آپ اتنے ہی سچے نبی ہیں تو جو حساب کتاب ہمارا حشر کے دن ہونا ہے وہ حساب کتاب ہمارا ابھی کر دیں، اس دنیا میں کر دیں، اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں، ہم سے اتنا انتظار نہیں ہوتا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے صحائف اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، تو ہمارے اعمال نامے کا جو حصہ اور کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ ہم کو روز حساب سے پہلے دنیا میں ہی دے دیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا۔ اور آپ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ حشر میں حساب کتاب ہوگا، وہاں پہ اعمال نامہ دیا جائے گا، تو وہ اعمال نامہ آپ ابھی دے دیں، وہ کاغذ کا ہی ٹکڑا ہے تو وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ ابھی دے دیں، اللہ سے کہیں وہ ہمیں دے دے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہر بات پر اعتراض کرتے، قرآن کا مذاق اڑاتے، نبی پاک کا مذاق اڑاتے۔ اور ابو جہل نے کہا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دوزخ کے 19 فرشتے ہیں، تو ابو جہل نے کہا کہ نہ آپ عقل کی بات کرتے ہیں تو ونعوذ باللہ، نہ آپ کا خدا عقل کی بات کرتا ہے، ہم کفار کی تعداد دیکھیں ہم ہزاروں میں ہیں، اور کیا 19 فرشتے ہمیں پکڑ لیں گے اور ہمیں عذاب دیں گے؟ ہم انہیں پکڑ لیں گے اور ہم انہیں عذاب دیں گے، ہم ان کو ماریں گے۔ تو یہ ان کے اعتراضات تھے۔ تو سہل بن عبداللہ تستری نے کہا کہ موت کی تمنا، اچھا اس سے آگے انہوں نے اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے صحائف اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، تو ہمارے اعمال نامے کا جو حصہ اور کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ ہم کو روز حساب سے پہلے دنیا میں ہی دے دیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری نے کہا موت کی تمنا صرف 3 شخص کرتے ہیں، ایک وہ شخص جو موت کے بعد پیش آنے والے عواقب سے جاہل ہو، جس کو آخرت کا نہیں کوئی علم، عذاب قبر کا علم نہیں ہے، حشر میں حساب کتاب کا اس کو کوئی خوف نہیں ہے، ایسا جاہل شخص جو ہے وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ یا دوسرا وہ شخص جو اللہ کی تقدیر سے منکر ہو، جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرتا ہو، بار بار کہتا ہو مجھے موت آ جائے، جبکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو وہ تقدیر کا منکر ہو سکتا ہے تب انکار کرتا ہے۔ بہرحال تیسرا وہ شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہو اور اس کی ملاقات کے اشتیاق میں تمنا کرتا ہو، تو عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ اللہ کی محبت اور عشق میں اور ملاقات کرنے کے شوق میں یہ تمنا کرتا ہے تو پھر یہ تمنا کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی ہو سکتا ہے، جو شخص مرتبہ شہادت کے حصول کی تمنا کرنے والا ہو اور وہ بھی شہادت کی صورت میں موت کی تمنا کرتا ہو، تو یہ دونوں جائز اور درست ہیں۔ بہرحال موت کی تمنا کی ممانعت کے متعلق احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ موت کی تمنا کرنے کی ممانعت میں حسب ذیل احادیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہو تو وہ یوں دعا کرے اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے،
جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور زندگی مومن کی صرف نیکیوں کو زندہ کرتی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اور اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے، اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان احادیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ اور احادیث ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات اور شہادت کے حصول کے لیے موت کی تمنا کا جواز۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اشتیاق اور حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کے جواز میں حسب ذیل احادیث ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس لیے موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، یا اس لیے موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ آپ شہید ہو جائیں، تو یہ کرنا جائز ہے۔ اس پر یہ حدیث ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ کی کسی اور زوجہ نے کہا، بے شک ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، لیکن جب مومن کے پاس موت آتی ہے تو اس کو اللہ کی رضا اور اس کی کرامت کی بشارت دی جاتی ہے۔ پھر مومن کو موت کے بعد ملنے والے انعامات سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، اور اس کو موت کے بعد پیش آنے والے امور سے زیادہ اور کوئی چیز ناپسند اور ناگوار نہیں ہوتی۔ وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور سنن ترمذی کی، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مومنوں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں، اور یہ بات نہ ہوتی کہ میں ان کے لیے سواریاں مہیا نہیں کر سکتا، تو میں کسی ایسے لشکر کے پیچھے بیٹھا نہ رہتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جہاد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قتال کرنا اتنا پسند ہے، اور اللہ کی ذات کی قسم کھا کے فرمایا کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور اس بات کو 3 بار آپ نے دہرایا۔ زاہد بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں میری موت مقدر کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نفوس خبیثہ سفلیہ ادنا اور ارذل چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان کا مطمع نظر شہوت حیوانیہ اور مرغوبات نفسانیہ ہیں، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اور بلند ہمت اور اول العزم لوگ اعلیٰ اور طیب چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان کا مطمع نظر عبادات کی لذتیں اور اطاعت کی حلاوتیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے اعلیٰ علیین کے درجات اور جنات کے مقامات ہوتے ہیں۔ اور ارواح قدسیہ اللہ عز و جل کے جلال اور جمال کی تجلیات کے مشاہدے اور اس کی صفات کے مطالعے میں مشغول اور منہمک رہتی ہیں، اور ان میں ہر فریق اپنے مطلوب کی طرف اس طرح بے اختیار ملسوک اور مجذوب رہتا ہے کہ جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف بے اختیار کھنچا ہوا اور چپکا ہوا رہتا ہے۔
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ سے ملاقات کرنے کی نیت سے یا شہادت کی نیت سے موت کی تمنا کرنا جائز اور درست ہے، اس کے علاوہ موت کی تمنا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہاں پر آج کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔